السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے طلحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دا ورلڈ۔ دوستو، قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے، اس فتنے کا ذکر اگر صحابہ کرام کی مجلس میں ہو جاتا تو صحابہ کرام زارو قطار رونے لگ جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کائنات کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہے اور دجال کس شخصیت کا نام ہے اور دجال کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی اور اس کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی دجال موجود تھا، اور دجال اس وقت کہاں ہے اور دنیا میں کس وقت ظاہر ہوگا۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث میں ملتے ہیں۔ یہ تمام جوابات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دجال ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانیاں اور شکل و صورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا اور وہ بدصورت ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم پہ بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی اور اس کی سب سے واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر لکھا کاف فا را ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ دوستو، دجال جب دنیا میں ظاہر ہوگا تو وہ لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی اتباع کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اس کے بعد یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال ایک بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پورے روئے زمین پر گردش کرے گا۔ وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دوستو، دجال کے پاس بے شمار طاقت اور بے شمار دولت اور خزانے ہوں گے۔ اس روئے زمین کی زیادہ تر نہروں پر دجال کا قبضہ ہوگا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کی شعبدہ بازیاں دکھائے گا۔ یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا۔ جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے تو دجال ان کو مالا مال کر دے گا، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو دجال ان کو قتل کر دے گا۔ دوستو، دجال بجلی کی رفتار سے بھی تیز زمین کے اندر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی دجال کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا اور وہ اس کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا۔ دجال پوری زمین پر فتنہ فساد پھیلانے کے بعد مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ ہوگا جو اس کو مدینہ میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ اس طرح دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑا ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو لوگ بھی منافقین ہوں گے وہ یہ آواز سن کر مکہ اور مدینہ سے باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دوستو، دجال 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا اور بالآخر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے مسلمانوں کے لشکر سے مضبوط ہوگا۔ اس وقت مسلمان اور دجالی گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجالی ہار جائیں گے اور دجال کے لشکر کو بہت بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو مقام لط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس کو قتل کر دیں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں دجال اور اس کے ماں باپ
کون ہیں۔ دجال کے پیدائش کے مطابق مختلف روایات ملتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو انہی دنوں میں ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو پیدائشی کانا تھا۔ یہ بچہ پیدائش کے اعتبار سے عجیب الخلقت تھا۔ بچپن میں یہ مدینہ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بچہ مشہور ہونے لگا اور اس نے مدینہ کے اندر اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ بھی کر لیا، اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا علم ہوا تو اس کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے بیٹے کا حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ اس کی ماں یہ گزارش کرنے لگی کہ آپ اس کا معائنہ کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا معائنہ کرنے کے لیے صحابہ کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو انصاری بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد نے آپ سے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ ابلیس کی چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد حضور پاک نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے چھپانے والی ایک چیز چھپائی ہے۔ در حقیقت اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کے اندر لفظ دخان سوچا تھا تو ابن سیاد حضور پاک سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ الدخ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر تو یہ سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ دوستو، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بعض شیاطین اس کے پاس آتے تھے اور عرش الہی کی خبریں اس کو دیا کرتے تھے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کا بھی خیال یہی تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو ہی دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی اس بات کا انکار کرتے تھے۔ دوستو، ابن سیاد کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں موجود تھیں جو کہ دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے اندر صحابہ کرام بھی ابن سیاد کو ہی دجال سمجھا کرتے تھے، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابن سیاد ہی وہ شخص ہے جو قرب قیامت دجال بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور دجال کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سیاد سے کہا کہ کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ تو اس وقت ابن سیاد نے کہا کہ اگر مجھے دجال بنایا گیا تو میں اس بات کو ناپسند نہیں کروں گا۔ دوستو، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا، جبکہ دجال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا،
اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا، اور یہ انسانوں اور جنوں سے پیدا ہونے والا بچہ آج بھی اسی جزیرے میں قید ہے، اور اس کے ساتھی شیطان اسے ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ دجال قرب قیامت ظاہر ہوگا، جس کی نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔